پھر فلیستجیبوا لی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ میری باتوں کو قبول کرنا اور دل سے ان پر عمل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اگرچہ ایمان پہلے بھی لائے ہوئے ہیں، لیکن اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ لعلہم یرشدون، یعنی وہ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور یہ دونوں چیزوں کا نتیجہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں سے متعلق کچھ متفرق احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب شروع میں روزے فرض کیے گئے تو اس میں حکم یہ تھا کہ جب رات ہو جائے تو اس کے بعد ان کے لیے کھانا پینا جائز تھا، اور اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی جائز تھی۔ لیکن اگر وہ رات کو سو جائیں تو سونے کے بعد پھر کھانا پینا یا صحبت کرنا جائز نہیں رہتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے معمولی سا افطار تو کیا لیکن ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، تو اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا، اور اس کی وجہ سے ساری رات اس کو بھوکا رہنا پڑا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی کی آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی بیوی سے حاجت پوری کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ اس نے اپنی اہلیہ سے جماع کیا۔ تو یہ صورتحال کچھ دن جاری رہی۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب رات ساری تمہارے لیے حلال ہے، اور اس میں کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ رفث کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر آیا ہے، اور اس کے لفظی معنی تو یہ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی بات یا ایسا کام جس کا صریح لفظوں میں ذکر کرتے ہوئے آدمی شرماتا ہو، اس کو رفث کہتے ہیں۔ اور یہاں اس سے مراد میاں بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ مراد ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ اب ہم نے تمہارے لیے روزوں کی رات میں، یعنی جب تم نے دن میں روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر رات آئی، تو اس رات میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے رفث کا ارتکاب کرو، یعنی ان سے بے تکلف صحبت کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ بڑا بلیغ جملہ ہے، اور یہ میاں بیوی کا جو خصوصی تعلق ہوتا ہے اس کی طرف تو اس میں واضح اشارہ موجود ہی ہے کہ جب میاں بیوی اپنے اس مخصوص تعلق کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت وہ ظاہری لباس سے بعض اوقات بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن اس بلیغ جملے میں اور بھی متعدد مفہوم پوشیدہ ہیں، اور یہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں ایک بہت ہی اہم سبق ہے جو اس میں دیا گیا ہے۔ جب یہ فرمایا گیا کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تو بظاہر اس سے اشارہ اس طرف بھی مقصود ہے کہ لباس جس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے۔ مثلا یہ کہ لباس کا سب سے پہلا مقصد تو ہوتا ہے پردہ پوشی۔ تو یہ پردہ پوشی دونوں کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی جس طرح لباس انسان کے
اندرونی جسمانی حصے کو یا جسمانی عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے عیب کو چھپائے، الا یہ کہ کوئی شرعی تقاضا ہو، وہ تو الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں وہ ایک دوسرے کے ہمراز ہونے چاہیے، اور ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا ان کے ازدواجی تعلقات کے لیے ضروری اور مناسب ہے۔ دوسری بات یہ کہ لباس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے زینت کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ لباس کے لیے زینت ہی کا لفظ آیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اپنی زینت اختیار کیا کرو نماز کے وقت میں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت۔ تو وہ زینت سے مراد وہاں پر لباس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارت فرمایا کہ یہ زینت ہے لباس، اور ایک اور جگہ فرمایا وریشہ، کہ اللہ ہم نے تمہارے لیے جو لباس اتارا ہے وہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ تو اب میاں بیوی کو یہ کہنا کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، تو اس کے معنی یہ کہ یہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہے۔ کیا معنی کہ ان کی زندگی میں جو زینت ہے اور اس حسن ہے وہ ازدواجی زندگی سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے زینت ہونے چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے وہ ایسا سامان ہونے چاہیے کہ جس سے ان کو دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایک تزین کا احساس ہو۔ تو میاں بیوی کو اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب بنے، اور اس کا طریقہ یہ ایسا اختیار کرے کہ ان کے درمیان باہمی کوئی منافرت پیدا نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لباس انسان کی عزت کا بھی سبب ہوتا ہے، اور اگر فرض کرو کہ کوئی شخص بے لباس پھرتا ہو تو وہ ذلت ہے، اور لباس پہننا انسان کے لیے عزت کا ایک کام ہے، اور پھر لباس سے انسان کی اپنی عزت بھی ہوتی ہے، کہ اگر اس نے بہت ہی خراب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے تو وہ جو کہ میلا کچیلا ہے تو وہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا، لیکن صاف ستھرا لباس اگر پہنا ہے تو وہ اس کے لیے عزت کا سبب ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کو جب یہ کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، تو شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے عزت کا سبب ہونے چاہیے، اور ان کے درمیان کے تعلقات، ان کے درمیان آپس میں رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کے سامنے ان کی ذلت نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے عزت کا سبب بنے۔ لہذا لڑائی جھگڑا اور توتکار اور اس طرح کی ناچاقی جو ان کے لیے باعث ذلت ہو، اس سے وہ پرہیز کرے، اور یہ محسوس کرے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے اور اس کے وقار کا خیال رکھے، اور کسی موقع پر اس کو بے عزت نہ ہونے دے، الا یہ کہ کوئی شریعت کا حکم ہی ایسا آ جائے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو بے عزت ہونا پڑے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ انسان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا کہ لباس ہی کے بارے میں کہ سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، کہ ایسے لباس تمہیں عطا کیے کہ جو تمہارے لیے گرمی دور کرنے کا سبب ہے۔ تو گرمی سے حفاظت، سردی سے حفاظت، اور اسی طرح بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کے حملے سے بھی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ تو لباس کا ایک اہم کام حفاظت بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ کہا گیا کہ میاں بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی کی حفاظت کرے، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی، اور بیوی شوہر کی حفاظت کرے، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے آبرو کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے فرائض میں یہ بات بھی قرار دی کہ وہ اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی جان اور مال کی بھی حفاظت کرے۔ تو
یہ بھی لباس ہونے کا ایک اہم تقاضا ہے۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جملہ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ایک بہت ہی گراں قدر نصیحت پر مشتمل ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرات کے جو شروع میں جس وقت یہ حکم تھا کہ رات کے وقت میں بیویوں سے صحبت کی اجازت نہیں تھی، اس میں بھی بعض اوقات بعض حضرات غلطی میں مبتلا ہو گئے اور نادانگی میں، یا ہو سکتا ہے کسی وقت اپنے نفس کے تقاضے سے مجبور ہو کر انہوں نے رات کے وقت میں اپنی بیویوں سے صحبت کی۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی یہ جو تم نے اس صحبت کا ارتکاب کیا یہ در حقیقت خود اپنی جان سے خیانت تھی، کیونکہ جو گناہ بھی انسان کرتا ہے اس کا بالآخر نقصان اس کی اپنی جان کو پہنچتا ہے، اور جان اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس ایک امانت رکھی ہے، اور اس جان کو کوئی نقصان پہنچانا یہ اس امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی تم نے کبھی کبھی اس خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا، اس حکم کے خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، کیونکہ یہ ایک عارضی اور عبوری نوعیت کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بحیثیت مجموعی نافرمانی کے قصد سے نافرمانی کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن کسی وقت یا تو بھول کر، بھول چوک میں، یا کسی وقت کسی نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر ایک کام کر گزرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ حکم ہی واپس لیا جا رہا ہے، تو اب جو پچھلے دنوں تم نے کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو اس کو ہم نے معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور چنانچہ فرمایا فالآن باشروہن، چنانچہ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان سے صحبت کر لیا کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں معنی ممکن ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو راستہ لکھ دیا ہے کہ دن کے وقت میں تو روزہ ہے، لیکن رات کے وقت میں تم کھا پی بھی سکتے ہو اور بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہو، تو اس کو تم تلاش کرو، یعنی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور دوسرے معنی بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں، اور وہ بھی عین ممکن ہے کہ یہاں مراد ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے مراد ہے اولاد، اور وابتغوا کے معنی ہے تلاش کرو، اور مقصد یہ ہے کہ صحبت جب کی جائے تو اس میں صرف اپنی جنسی لذت حاصل کرنا ہی مقصود نہ ہو، بلکہ اس میں اولاد کی طلب بھی مقصود ہو۔ اور اس بات کی تائید متعدد اور دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے اور بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو صحبت میں صرف محض اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہی مقصود نہ ہو، بلکہ نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کے اضافے کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ پھر فرمایا وکلوا واشربوا، اسی طرح جس طرح تمہیں رات کے وقت میں صحبت کی اجازت ہے، اسی طرح تمہارے لیے کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ کلو، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ یہ ایک استعارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں افق کے اوپر تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کو سیاہ دھاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور پھر جب صبح صادق ہوتی ہے تو افق کے اوپر جس جگہ افق کا کنارہ ہے
وہاں سے روشنی ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے، چوڑائی میں ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے، وہ ایک دھاگے کی شکل میں یا ایک دھاری کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو وہ سفید دھاری صبح صادق کی دھاری ہے جو مشرق کے افق پر نمودار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے بالکل ممتاز ہو کر تمہارے سامنے واضح طور سے نہ آ جائے، اس وقت تک تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ یعنی صبح صادق ہونے کا جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ لیکن جب صبح صادق کا یقین ہو گیا کہ فلاں وقت میں صبح صادق ہو چکی ہے تو اب مزید کھانا پینا حرام ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی وقت شک ہے کہ معلوم نہیں کہ ابھی صبح صادق طلوع ہوئی ہے یا نہیں، اور اس شک کی حالت میں اس نے کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یقین ہو کہ صبح صادق ہو چکی ہے پھر بھی کوئی آدمی کھا لے تو پھر وہ روزہ نہیں ہوتا۔ آج کل چونکہ وہ افق کی دھاریوں کو دیکھنے کا سلسلہ خاص طور سے شہری زندگی میں مشکل ہو گیا ہے، بلکہ دیہاتی زندگی میں بھی روشنیاں ہونے کی وجہ سے پوری طرح اس کی پہچان نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو جس حساب کے ساتھ سورج اور چاند کی گردشیں بنائی ہیں اس کے حساب سے جنتریاں تیار کر لی گئی ہیں، اور ان جنتریوں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے وہ صبح صادق کا عام طور سے صحیح وقت ہوتا ہے۔ تو جب وہ وقت ہو جائے تو اس کے بعد پھر کھانا پینا جائز نہیں، اس سے پہلے آدمی کھا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی جب تک رات نہ آ جائے اس وقت تک روزہ پورا کرنا ضروری ہے۔ یہاں پھر وہی معاملہ ہے کہ جب تک رات آنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ کھانا پینا جائز نہیں، کیونکہ دن تو یقینی طور پر چلا آ رہا ہے۔ اگر رات میں شک ہے کہ پتہ نہیں رات شروع ہوئی یا نہیں، یعنی سورج غروب ہوا یا نہیں، تو اس وقت کھانا جائز نہیں ہے۔ جب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد کھانا پینا جائز ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی جنتریوں سے کام لیا جا سکتا ہے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے۔ البتہ جنتریوں میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جنتری جو ہوتی ہے وہ کسی شہر سے متعلق اگر بنائی گئی ہے تو کسی شہر کی خاص جگہ سے متعلق ہوتی ہے۔ آدمی جس جگہ مقیم ہے، جہاں اس کا گھر ہے، وہ بعض اوقات اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس فاصلے پر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کچھ سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور سے جنتریوں میں منٹ تو لکھے ہوتے ہیں لیکن سیکنڈ کا حساب نہیں ہوتا، حالانکہ جو روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہے اس میں بعض اوقات سیکنڈوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا چونکہ سیکنڈوں کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ افطار میں یہ اہتمام کیا جائے کہ جب تک کہ جنتری میں جو وقت لکھا گیا ہے اس سے 1-2 منٹ احتیاط کر لی جائے، تاکہ اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی تم اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اعتکاف میں انسان مسجد میں ہوتا ہے، وہاں سے ویسے ہی اس کو نکلنا جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس حالت میں مباشرت رات میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی یہ کہ کوئی شخص اعتکاف سے اٹھ کر رات کو اپنے گھر جا کر مباشرت کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، لہذا ان کے قریب بھی مت جانا، یعنی ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔ یہ ایک بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ معنی خیز اس لیے ہے کہ انسانی زندگی میں ہر چیز کے اندر توازن ہونا ضروری ہے۔ ایک کام اگر ایک اپنی صحیح حد میں کیا جائے
تو وہ فائدہ مند بھی ہے، مفید بھی ہے، اور اس سے بہت سی مصلحتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اس حد سے اگر آدمی آگے بڑھ جائے تو وہی کام نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی حد ایسی ہے کہ اس سے اگر کم ہو جائے تو نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کھانے ہی کو لے لیجئے کہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ایک خاص حد ہے کہ اس تک وہ کھائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کی جسمانی ترقی کا سبب بنے گا، صحت کا اور قوت کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر اس حد سے زیادہ کھا لے تو وہی کھانا انسان کے لیے ایک تکلیف کا سبب بن جائے گا، بیماری کا سبب بن جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ یا اگر ضرورت سے کم کھائے، جتنا کھانا چاہیے اس سے کم کھائے، تو اس میں بھی انسان کو کمزوری لاحق ہو جائے گی اور وہ اپنے جسم کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ بات دنیا کے ہر کام میں تقریباً ہے کہ ایک حد تک وہ کام فائدہ مند ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ نقصان دہ ہے، اور اس سے کم رہ کر بھی نقصان دہ ہے۔ تو ہر چیز میں ایک توازن قائم ہونا ضروری ہے۔ اب اس توازن کو کیسے قائم کیا جائے، اور کون ہے جو یہ حد قائم کرے کہ یہاں تک تو یہ کام ٹھیک ہے اور اس سے آگے غلط ہے؟ تو اگر انسان اپنی عقل سے کام لینا چاہے تو بہت سی جگہوں پر تو واقعی عقل سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک حد معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے بڑھنا مناسب نہیں۔ جیسے کھانے کے بارے میں سائنٹیفک تحقیق کے ذریعے آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ انسان کو کتنے وزن کا کھانا کھانا چاہیے ایک وقت میں۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حدود محض عقل سے پتہ نہیں لگتی۔ تو ایسے مواقع پر اللہ تبارک و تعالی جو احکام نازل فرماتے ہیں وہ حدود اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حد مقرر کر دی ہے کہ فلاں کام تم اس حد تک کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اب اس روزے ہی کو لے لیجئے کہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حد مقرر کر دی کہ صبح صادق سے پہلے تک کھانا جائز ہے، صبح صادق ہوتے ہی ناجائز ہو گیا۔ اسی طرح روزہ رکھنا اور کھانے پینے سے پرہیز کرنا غروب آفتاب تک تو فرض ہے، جبکہ روزہ فرض ہو تو اس وقت تک تو فرض ہے، لیکن جو ہی غروب آفتاب ہو تو پھر اس کے بعد روزے کو جاری نہیں رکھنا چاہیے، پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ کسی آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی فرض کیجئے اگر ایک آدمی نے صبح کو یعنی صبح صادق ہونے کے 2 منٹ بعد تک کھانا کھا لیا، صبح صادق کا یقین ہو گیا تھا اور 1-2 منٹ بعد تک کھا لیا، اور جب افطار کیا تو افطار میں 2 منٹ تاخیر کر دی، تو بظاہر تو ٹائم برابر ہو گیا، اور جب ٹائم برابر ہو گیا تو روزہ درست ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں عقل دوڑانا اور عقل کے ذریعے حد مقرر کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور اس حد کی خلاف ورزی تمہارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں، اس کے قریب بھی مت جانا، فلا تقربوہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا اصل مقصود کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کی عادت پڑے، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ کھاؤ تو اب کھانا ضروری، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کھانا چھوڑ دو تو کھانا چھوڑنا ضروری۔ اب اس میں منٹوں کا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ کھانا بند کر دو تو اس کے بعد پھر 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں۔ اگر 1 منٹ کے بعد بھی کھانا جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر تم نے غروب آفتاب کے بعد اپنے طرف سے یہ سوچ کر کہ بھائی جلاؤ مجھے شاید زیادہ ثواب ملے، میں غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر اور رک کر کھانا کھاؤں تاکہ مجھے زیادہ اجر ملے، زیادہ مشقت ہو اور مشقت پر زیادہ اجر ملے، تو یہ تم نے اپنی طرف سے ایک اضافہ کر دیا، اور اس اضافہ کرنے کے نتیجے میں اس پر تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے حدیث میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ جب افطار کا یقین ہو جائے، غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اور کوئی شبہ باقی نہ رہے تو اس کے بعد افطار جلد از جلد کر لو، دیر مت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اس وقت تم دیر کرو گے تو وہ دیر کرنا تمہاری اپنی طرف سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جو حد ہے اس کو تم پار کر گئے۔ جس طرح
اس حالت میں جب کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت کھانا حرام ہے. اسی طرح غروب آفتاب کے بعد اس قصد سے، اس ارادے سے کہ میرا روزہ اور لمبا ہو جائے، افطار کرنے میں دیر کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں جن کی پابندی رکھنا ضروری ہے. اب یہ کہ دن کے اندر تو کھانا کھانا منع ہے، پانی پینا منع ہے، صحبت منع ہے، لیکن رات کو ہم نے اجازت دے دی ہے، تو یہ ہماری طرف سے مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ان کی پابندی کرو. اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ زندگی کے بہت سے مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں. اب مثلا نماز کو لے لیجئے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اور ظہر عصر عشاء کی نماز 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں. تو اب یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی. اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں 3 رکعتوں کے بجائے 4 پڑھ لوں، تو اس نے اضافہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑ دیا، کیونکہ اب وہ اتباع نہ رہا، اپنی طرف سے انسان نے ایک طریقہ گھڑ لیا اور اس کے مطابق چل پڑا. تو اللہ تعالیٰ جو جگہ جگہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کا بڑا گہرا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کی جو حد مقرر فرما دی ہے، بندے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ ان حدود کی پابندی کرو. فلا تقربوها، لہذا اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی کہ اس کے خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اور اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یعنی یہ سارے جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو. وہی احساس ہے جو تمہیں زندگی کے اندر غلط راستوں پر جانے سے روکتا رہے گا.